السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ ورلڈ بینک نے پیشگوئی کی ہے کہ پاکستان میں اقتصادی ترقی کی شرح رواں اور آئندہ مالی سال کے دوران ریکارڈ حد تک کم رہے گی، لیکن وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کی معیشت بحرانی مرحلے سے نکل چکی ہے اور آئندہ 1.5 سال میں ملک معاشی استحکام سے گزرے گا۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہے جو ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور 3 معروف امریکی قانون سازوں نے خزانے اور خارجہ وزراء کو خط تحریر کیا ہے، جس میں پاکستان اور IMF کے درمیان مالی معاہدے کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جنوبی ایشیا کے سینئر ایسوسی ایٹ اور ایشیا پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل کوگل مین نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، پاکستان اور بھارت F-16 طیاروں وغیرہ جیسے مسائل پر الجھے ہوئے ہیں۔ بھارتی جنتا پارٹی نے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر عہد نامے کے نام سے اپنا انتخابی منشور جاری کیا ہے، جس میں اس نے 75 وعدے کیے ہیں۔ ان میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی شامل ہے۔ اور بھارتی جنتا پارٹی کے انتخابی منشور میں کشمیر کے حوالے سے درج باتوں پر بھارتی کشمیری رہنماؤں نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ افغانستان کے مغربی صوبے بادغیس کے ایک شورش زدہ ضلع کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے افغانستان کی تازہ ترین فوجی کارروائی میں، جسے اتحادی فوجوں کی فضائی طاقت کی مدد حاصل تھی، 100 کے قریب طالبان باغیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور درجنوں کو زخمی کر دیا ہے۔ افغان مفاہمت کی امن لیڈرشپ کونسل کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ کونسل دوحہ کانفرنس کے شرکاء کے ناموں، تاریخ اور ایجنڈے کے بارے میں فیصلہ کرے گی، جبکہ طالبان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان حکومت کے نمائندے حکومت کی نمائندگی نہیں کریں گے، بلکہ ان کی حیثیت انفرادی ہوگی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کی اہم رکن اور وزیر برائے داخلی سلامتی کرسٹن نیلسن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس پر قبضے کے لیے متحارب دھڑوں کے درمیان لڑائی میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس اہلکاروں نے اتوار کے روز ان خبروں کی تردید کی ہے کہ سن 2016 کے صدارتی مہم کے دوران روسی مداخلت کے حوالے سے ملر رپورٹ کا مکمل متن جاری ہونے سے صدر ٹرمپ کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ عالمی بینک نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ 2 برسوں کے دوران پاکستان میں اقتصادی ترقی کی شرح میں کمی کا رجحان غالب رہے گا۔ جنوبی ایشیائی ممالک کی معاشی صورتحال کے بارے میں ایکسپورٹس وانٹڈ کے نام سے اپنی 6 ماہی رپورٹ میں عالمی بینک نے آئندہ 3 برسوں کے دوران جنوبی ایشیائی ممالک میں اقتصادی نمو کے بارے میں اپنا تخمینہ پیش کیا ہے، جس کی روح سے پاکستان میں اقتصادی ترقی کی شرح سن 2018 میں گزشتہ 11 سال کے دوران اونچی ترین سطح یعنی 5.8 تک پہنچنے کے بعد 2019 اور 2020 میں گراوٹ کا شکار رہے گی۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ سن 2019 میں اقتصادی ترقی کی یہ شرح کم ہو کر 3.4% اور سن 2020 میں مزید کمی کے ساتھ 2.7% کی سطح پر آ جائے گی۔ تاہم 2021 میں یہ شرح بہتر ہوتے ہوئے 4% تک پہنچنے کی توقع ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے وزیر خزانہ IMF کے عہدیداروں سے واشنگٹن میں ورلڈ بینک میں ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ ملکی معیشت کو بحران سے نکالنے کے لیے بیل آؤٹ پیکیج حاصل کیا جائے، 3 معروف امریکی قانون سازوں نے خزانے اور خارجہ وزراء کو خط تحریر کیا ہے، جس میں پاکستان اور IMF کے درمیان مالی معاہدے کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ 2 ریپبلکنز اور 1 ڈیموکریٹ قانون ساز نے اپنے خط میں اس شبے کا اظہار کیا ہے کہ IMF سے بیل آؤٹ پیکیج سے پاکستان ان چینی قرضوں کو ادا کرے گا جو اس نے سی پیک معاہدے میں لیے ہیں۔ کانگریس کے 2 نمائندے جنہوں نے یہ خط تحریر کیا ہے، امریکی کانگریس میں بھارتی کوکس کے شریک چیئرمین ہیں، جو کانگریس میں بھارت کا لابی گروپ ہے۔
جنوبی ایشیا کے سینئر ایسوسیٹ اور ایشیا پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل کوگل بین نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، پاکستان اور بھارت F-16 طیاروں وغیرہ جیسے مسائل پر الجھے ہوئے ہیں۔ بھارت کی 15% اور پاکستان کی 18% آبادی کم غذائیت کا شکار ہے۔ ہزارہ افراد ہر سال گندے پانی کے باعث مر جاتے ہیں اور خوراک اور پانی حقیقی خطرہ ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر عہد نامے کے نام سے اپنا انتخابی منشور جاری کیا ہے، جس میں اس نے 75 وعدے کیے ہیں۔ ان میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے علاوہ پورے ملک کے لیے یکساں سول قانون، ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر، ون نیشن ون الیکشن، کسانوں کی فلاح و بہبود، اقتصادی ترقی، قومی سلامتی اور دہشت گردی کے عدم برداشت کی پالیسی جیسے وعدے قابل ذکر ہیں۔ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے انتخابی منشور میں کشمیر کے حوالے سے درج باتوں پر بھارتی کشمیری رہنماؤں نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹس ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ افغانستان کے مغربی صوبے بادغیس کے ایک شورش زدہ ضلع کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے افغانستان کی تازہ ترین فوجی کارروائی میں، جس سے اتحادی فوجوں کی فضائی طاقت کی مدد حاصل تھی، 100 کے قریب طالبان باغیوں کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ سینکڑوں مسلح باغیوں نے پچھلی جمعرات کو بالا مرغاب پر حملہ کر دیا تھا اور ایک مہینے میں دوسری مرتبہ ضلع کے اہم حصوں پر چڑھائی کر دی تھی۔ ان میں پولیس ہیڈ کوارٹرز اور مرکزی قید خانہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے کم از کم 30 افغان فوجیوں کو ہلاک اور متعدد کو گرفتار کر لیا تھا۔ کابل میں وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ حکومتی فوجیوں اس کے بعد سے طالبان ٹھکانوں پر مسلسل جوابی حملے کر رہی تھیں اور انہیں امریکی قیادت والے اتحادی طیاروں کی معاونت حاصل تھی، اور پچھلے 2 دن کی لڑائی میں 12 افغان فوجی ہلاک اور کم از کم 34 زخمی ہوئے ہیں۔ افغان مفاہمت کی امن لیڈرشپ کونسل کے ایک ترجمان عمر داؤد ضیاء نے کہا ہے کہ کونسل دوحہ کانفرنس کے شرکاء کے ناموں، تاریخ اور ایجنڈے کے بارے میں فیصلہ کرے گی، جبکہ طالبان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان حکومت کے نمائندے حکومت کی نمائندگی نہیں کریں گے بلکہ ان کی حیثیت انفرادی ہوگی۔ لیکن دونوں فریقین نے واضح کیا ہے کہ دوحہ کانفرنس طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا آغاز نہیں ہے اور یہ خیالات کے تبادلے کا ایک مقام ہوگا۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے، جنہوں نے کابل کا اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے، ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انہوں نے امن سے متعلق امور پر صدر اشرف غنی اور دوسرے افغان لیڈروں کے ساتھ مفید بات چیت کی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کی اہم رکن اور وزیر برائے داخلی سلامتی کرسٹین نیلسن اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ ان کے استعفے کا اعلان اتوار کو صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کیا، جس میں انہوں نے سیکرٹری نیلسن کی خدمات پر ان کا روایتی انداز میں شکریہ بھی ادا کیا۔ صدر نے کہا کہ کمشنر برائے کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن کیون میکلینن داخلی سلامتی کے عبوری وزیر کے طور پر کام کریں گے۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس پر قبضے کے لیے متحارب دھڑوں کے درمیان لڑائی میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ لیبیا کی حکومت نے اتوار کی شب ایک بیان میں کہا ہے کہ دارالحکومت کے جنوبی علاقے میں جھڑپیں جاری ہیں۔ دریں اثنا اقوام متحدہ نے متحارب فریقوں سے طرابلس کے نواح میں فوری طور پر 2 گھنٹے کے لیے لڑائی روکنے کی اپیل کی ہے تاکہ علاقے میں پھنسے عام شہریوں اور زخمیوں کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس اہلکاروں نے اتوار کے روز ان خبروں کی تردید کی ہے کہ سن 2016 کی صدارتی مہم کے دوران روسی مداخلت کے حوالے سے ملر رپورٹ کا مکمل متن جاری ہونے سے صدر ٹرمپ کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس سے قبل امریکی اٹارنی جنرل ولیم برر نے اس رپورٹ کا خلاصہ جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ یا ان کی صدارتی مہم کے اہلکاروں کی طرف سے انتخاب جیتنے کی غرض سے روسی مدد حاصل کرنے کے لیے کوئی ساز باز نہیں کی گئی تھی۔ روانڈا میں ہزارہ افراد کے قتل عام کی 25ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ صدر پال کاگامے نے اس موقع پر ان لوگوں کو متنبہ کیا ہے جو ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی
فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت لیں گے. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.